इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर یہ سب کی ذمہ داری ہے انصاف کے ساتھ کہ وہ پوری قوم کے دلوں میں ان کو آرگومنٹس کرنے پڑ گئے. پاکستان کے تمام مقدرات ہیں اپنے کاروبار کے لیے اور یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دس ٹیررزم. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی. آج جی سب سے جو بڑی سٹوری اس وقت پچھلے 24 گھنٹے سے جو پاکستان میں جو ہے وہ ارد گرد جو گھوم رہی ہے وہ ہے سائفر کے ساتھ جو خیر یہ پوری قوم جانتی تھی کہ سائفر جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جب عمران خان نے اس کو جو صبح لہرایا، عمران خان نے اس کے بارے میں بات کی اور یہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو ہے پھر اپنے تھوبڑے لے کر دوبارہ آگے انہوں نے کہا نہیں یہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. حالانکہ نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں جو ہے اس بات کا اعادہ ہوا اور اس بات کی کو جو ہے نا وہ مانا گیا کہ یہ ایسی کوئی چیز تھی، اور جس کے بعد امریکی ان کا جو ہے وہ ڈیمارش بھی کیا گیا، تمام چیزیں کی گئی. لیکن یہ ہے اتنے جھوٹے کہ اب کیا بندہ کہہ سکتا ہے کس بات پر ان کی یقین کرے. لیکن سب سے اچھی جو بات ہے اس پورے اس میں وہ یہ ہوئی ہے کہ جو یہ پوری زندگی پچھلے 70-80 سال سے لوگوں کو غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا آپ کرم دیکھیں، اللہ الحق ہے، حق اور سچ کا خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے ثبوتوں سمیت ان غداروں کو جو ہے پوری قوم کے سامنے جو ہے نا وہ بالکل برہنہ کر دیا. میں بہرحال بہت زیادہ کمنٹری ہو جائے گی میری طرف سے، میں ایڈ کروں گا اپنے ساتھ، میرے ساتھ ہیں شہزاد اکبر صاحب. السلام علیکم شہزاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی وعلیکم السلام علیکم. شہزاد آپ کا سب سے پہلے تو شہزاد بہت بہت شکریہ فار دا ویری لاسٹ منٹ وی ڈیڈ اٹ. میں نے آپ کا ویلاگ پورا دیکھا ہے اور آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بنایا تھا مجھے پتا تھا کہ اس وقت کسی اور کا ویلاگ ضروری نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ کا ضروری ہے اور اس کی وجوہات ہے کہ میں کیوں ایسا سمجھتا تھا. لیکن بہرحال میں انہی میں سے میں نے کچھ نوٹس جو ہیں وہ لیے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اور یہ اور وہ. لیکن اس سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کاپی کیسی آئی اس کی تو آپ یہ بتائیں. اور آپ حکومت کا حصہ بھی نہیں تھے، آپ 1.5-2 مہینے پہلے جو ہے وہ حکومت آپ ریزائن کر چکے تھے، یو آر ناٹ ایون اراؤنڈ. ہاؤ ڈو یو ہیو اے کاپی؟ علی دیکھیں اب تو بڑی سمپل سی بات ہے نا، پہلے تو ہم حکومت کے کاروبار میں تھے، اب تو ہم نیوز کے کاروبار میں ہیں. اور پچھلے اگر 2 سالوں مجھے 2 سال ہو گئے ہیں یہ تواتر سے ویلاگ وغیرہ کرتے ہوئے، تو ان 2 سالوں میں تو کافی زیادہ میں نے خبریں بریک کی ہیں. تو اسی طرح سے میرے کچھ سورسز ہیں اور وہ سورسز فوجی سورسز ہیں. آپ ایک چیز غور کیجئے گا، جنہوں نے ڈراپ سائٹ والوں نے جو نیوز نکالی، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے سورسز جو ہیں وہ کوئی سویلین نہیں ہے، اور میرا بھی کوئی سورس جو ہے وہ سویلین نہیں ہے. کیونکہ اس سٹوری کے اندر جب ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو آپ کو مطلب آگاہی ہوگی کہ کس حد تک ایون ادارے کے اندر سے بھی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو لوگ ریزنٹ کرتے ہیں وہ چیزیں نکالتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا انہوں نے جو ظلم عمران خان صاحب کے ساتھ کیا، پھر ان کے پورے دفتر کے ساتھ کیا، سویلین جو چاہے سیکرٹریز تھے، آفس کے لوگ تھے، ایون علی میرے دفتر کے بھی لوگ، چھوٹے ملازمین بیچارے جو وہ کہہ لیے کوئی پی اے تھا، کوئی اسٹینو تھا، انہیں بھی مہینوں ہفتوں جو ہے حفظ بجا میں رکھا گیا. تو اس کے بعد سویلین تو کوئی ایسے کاغذات نہیں نکال سکتا، ان کاغذات کو سویلین سے ہی نکلا ہے. اور میں آپ کے ہی چلیں پلیٹ فارم سے بتا دیتا ہوں، کل میں اس سے بڑا دھماکہ کروں گا. کل میں بلکہ آپ سے پوچھنے والا تھا، آپ نے کہا دوسری سٹوری کریں گے، میں کہا ادھر ہی کر دیں آپ ہمارے ساتھ ہی، لیکن نہیں وہ مذاق ہے یہ آپ نہیں، نے وہ اس بالکل میں اس کا تھوڑی ذکر سی میں نے تیاری کرنی ہے. اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ کل میں اسی سائفر سے جڑے جو باقی کچھ اہم دستاویزات ہیں اس کی بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ میں پبلک کروں گا کہ کیا کیا ہوا، کس نے کیا کہا، کس میٹنگ میں کیا بات ہوئی، اور باجوہ صاحب نے کیا کہا، اس وقت کے ISI چیف کا کیا کہنا تھا، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، سو آن سو فورتھ، اور وزراء، کیبنٹ، یہ تمام چیزیں ہیں. کل انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے سٹوری کریں گے. اچھا مجھے ایک اب یہیں پر سوال ہے، آپ نے کہا کہ آپ کا بھی سورس جو ہے وہ فوجی ہے، یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا سورس فوجی ہے. 4 لوگوں کو آپ نے بلکہ جس کا ذکر بھی کیا، میں نے آپ کے ابھی یہ جو ابھی ریسنٹ جو آپ کا جی ویلاگ ہے 1-2 گھنٹے پہلے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا کہ یہ باجوہ صاحب کو گیا، یہ ISI چیف اس وقت کے جو تھے ندیم انجم صاحب ان کو گیا، آپ نے کہا یہ فورن آفس کو گیا، اور ایک کاپی جو ہے آپ نے پراببلی پرائم تھری منسٹر PM رائٹ پرائم جی منسٹر جی کو، ٹھیک ہے، یہ 4 کاپیاں تھیں، اور ایک کاپی جو ہے وہ رہ جاتی ہے وہ 5ویں کاپی. ایک تو اس بات کو ذرا تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہتا ہوں بفور آئی گو اینی فردر. میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا، یہ جو وزیر اعظم کو کاپی جاتی ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گئی ہے، عمران خان نے یہ کہا. تو یہ اس وقت جو بیانی ہے نون لیگ کی طرف سے یا باقیوں کی طرف جو بھی مطلب اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہی والی کاپی ہے اور یہ عمران خان نے لیک کی ہے. اچھا چلے میں آپ کو ہے نا اس کی بڑی تفصیل سے، اتفاق سے میرے سامنے ہی سائفر کی کاپی پڑی ہوئی ہے، اور میں آپ کو سائفر کی کاپی دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جو وہ کاپی ہوتی ہے وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی کاپی ہے اور کس کے پاس گئی ہے.
اچھا Okay. یہ جو کاپی ہے اس کاپی کے اندر اگر مجھے ابھی مل کے ہاں جی یہ مل گیا اس کاپی کے اندر جو لاسٹ پیج ہوتا ہے اس کا پیج 3 ہے جو انہوں نے ڈاکومنٹ شو بھی کیا ہے اس کے اوپر بھی یہ ڈاکومنٹ یہ آخر میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہاں پہ نیچے یہ نہیں چار آپ اس کو لوگوں ذرا کا کلوز نام کریں میں آپ کو ہاں جی یہ 4-5 لوگوں کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 4-5 جو لوگ ہیں نا اس کے سامنے جو ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے وہاں پہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹری ٹو پی ایم کے سامنے کوئی نشان نہیں ہے فورن سیکٹری کے سامنے کوئی نشان نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے سامنے انہوں نے ایک بلاک بنایا ہوا ہے اچھا یہ بلاک اس لیے ہے کہ یہ جس کی کاپی ہوتی ہے نا یہ اب ہمارے سیکٹریٹ کا فورن آفس کا بڑا سمپل سا ایک قاعدہ ہے کہ جس کی کاپی ہوتی ہے نا اس کے سامنے انہوں نے ٹک لگایا ہوتا ہے اور ہماری جو یہ کاپی انہوں نے پبلش بھی کی ہے پبلک بھی کی ہے میرے پاس بھی وہی کاپی ہے تو اس کے سامنے کس کے دفتر سے نکلی ہے وہ ٹک موجود ہے اور اس ٹک کو انہوں نے ریڈیکٹ کیا ہے آف کورس اپنا سورس کوئی بھی نہیں بتانا چاہتا اور وہ یہ نہیں بھی چاہتے کہ ان کے سورس کو ٹریس کیا جا سکے تو اٹ از آئدر اور چیف آف آرمی سٹاف کا دفتر یا ڈی جی آئی ایس آئی اسلام آباد ان دونوں کے دفاتر میں سے یہ کاپی گئی ہے اور یہ بات کہنا کہ جی اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو سویلین سیٹ اپ کے پاس کاپی تھی نا سویلین سیٹ اپ والے تو علی سب کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں سابق وزیر خارجہ جیل میں ہیں پھر اس کے بعد سیکٹری ٹو پرائم منسٹر جو تھے اعظم خان انہیں بھی بلکہ پہلے ان کو اٹھایا گیا ان کو غائب رکھا گیا 1.5-2 مہینے اس کے بعد وہ اچانک نمودار ہوئے اور انہوں نے گواہی دی تو ان کی جان خلاصی ہوئی اور وہاں پہ بھی سارا دیکھ لیا گیا کہ وہ سائفر جو ہے وہ کدھر اب سائفر آخر میں غالباً ملٹری سیکٹری کو دیا گیا یا پرائم منسٹر نے ان کو دیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا لیکن یہ سائفر جو ہے اس کا جو سورس ہے وہ فوجی ہی ہے چلیں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ فوجی ہے تو آپ نے خیر وہ ایسی بات کر دی کہ میرے خیال سے اس کے بعد اس پہ کوئی وہ بات نہیں رہ جاتی ہے لیکن ایک اور تھیوری ہے اور یہ صرف تھیوری ہے میں ابھی اپنے اصل مدعے کی طرف آؤں گا اس پروگرام کے اصل مدعے کی طرف لیکن ایک تھیوری یہ ہے کہ اس وقت جو عاصم منیر جو ایک بہت زیادہ پاورفل انسان ہے اور ترامیم پہ ترامیم کیے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی اس وقت بہت زیادہ خوش نہیں ہے نواز شریف کے بارے میں ہم جانتے ہیں آپ اس کی بہت مرتبہ گواہی دے چکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سارے فائدے لے کر وہ کس طرح سے کرتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ایک تھیوری ہے کہ probably this is also connected with these two جماعتیں one way or other not a political side of them لیکن ان کے بھی ظاہر اندر فوجی وغیرہ ہیں نا تو یہ جان بوجھ کر جو ہے نا یہ سٹوری اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے تھرو لیک کروائی گئی ہیں اور اس لیے لیک کروائی گئی ہیں کہ تاکہ جب بھی وہ کرنا چاہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ جکڑ سکیں یا پکڑ سکیں do you buy this؟ نہیں دیکھیں علی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو 2 جماعتیں ہیں یا دیگر جماعتیں ہیں نا ان کی ریلیونس تو آتی ہے اس معاملے کے بعد لیکن ایک چیز جو ہے جو بعد میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی ڈسکس کی گئی کابینہ کے اجلاس میں بھی ڈسکس کی گئی وہ جس وقت یہ سارے تانے بانے بنے جا رہے تھے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں خاص کر نواز شریف وہ اب رابطے میں آ چکا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کیونکہ اب اگر ڈراپ سائٹ کی آپ ساری سٹوریز اور جو اصل میں آج ان کی مین سٹوری ہے دیکھیے مین سٹوری یہ نہیں ہے کہ سائفر کا ڈاکومنٹ انہوں نے پبلش کر دیا ہے وہ تو انہوں نے اپنی سٹوری ایک دفعہ آج سے کوئی سال 6 مہینے پہلے کی تھی جس میں انہوں نے اس کا ٹیکسٹ سارا پروڈیوس کر دیا تھا آج انہوں نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے لیکن زیادہ ضروری بات ان کی وہ سٹوری ہے جو آج چھپی ہے جس کے اندر بڑے ہی شاکنگ قسم کے ریویلیشنز ہیں میرے لیے علی اس پوری سٹوری کے اندر جو سب سے شاکنگ ریویلیشن ہے وہ یہ ریویلیشن ہے کہ ہمارے آرمی چیف دیکھیے 2 اس کے حصے ہیں ایک تو یہ کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو سارا سائفر اور سائفر سے پہلے کا جتنی بھی سازش ہے اس کو بننے والے اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ تھے لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جو اس سٹوری میں سامنے آتی ہے یہ جو ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا ایک فیز اور بھی تھا جو ابھی تک ہماری نظر میں نہیں تھا اور اب وہ ڈراپ سائٹ سامنے لے کر آئی ہے اور وہ فیز ہے جہاں پہ جنرل باجوہ مارچ یعنی کہ جب عمران خان کی حکومت جاتی ہے اور نومبر تک ان کی جو ریٹائرمنٹ کا وقت ہے کیونکہ اس ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل باجوہ بہت ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو دوبارہ سے بلکہ سہبارہ سے ان کو آرمی چیف کا عہدہ مل جائے اس کے لیے ایک طرف جس کا ذکر کیا اکتوبر 2022 میں جو جی اس میں 2 چیزیں ہیں اچھا اس میں بھی 2 چیزیں ہیں علی ایک تو یہ ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ اپنے
मंदोबीन को भेज रहे थे लंदन नवाज शरीफ के पास कि किसी सूरत उनको फिर से आर्मी चीफ बना दिया जाए, एक और एक्सटेंशन दे दी जाए। इसके साथ साथ वो अक्टूबर में एक बहुत अहम दौरा करते हैं अमेरिका का, और अमेरिका के इस दौरे में वो वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मिलते हैं और उनके चीफ से भी मिलते हैं, पेंटागॉन में भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, और फिर उनसे जो कहा जाता है, उनसे जो फरमाइश अमेरिका की जानिब से की जाती है वो बड़ी स्पेसिफिक है। अब ये जो स्टोरी है अली, अगर ये स्टोरी के अंदर बातें लिखी हुई हैं, अब इसमें जनरल बाजवा को बिल्कुल इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि अली अगर इस मुल्क में कोई कानून है या कोई नेशनल सिक्योरिटी की कोई पैराडाइम है तो इस चीज़ के ऊपर तो फौरी तौर पर तशवीश होनी चाहिए सबको, और तफ्तीश भी होनी चाहिए जनरल बाजवा की कि ये स्टोरी बहुत बड़ा क्लेम कर रही है। ये स्टोरी ये कह रही है कि अक्टूबर में अमेरिकन ने हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जो है, जिसकी रेंज बहुत दूर तक जाती है, मिडिल ईस्ट तक चली जाती थी, उस मिसाइल सिस्टम और हमारे न्यूक्लियर एसेट्स दोनों को रोल बैक करने, कट बैक करने, उनकी रेंज कम बनाने की फरमाइश की, और साथ साथ उनके इंस्पेक्टर का जो था कि इंस्पेक्शन करने की भी बात हुई। जनरल बाजवा ने इस स्टोरी के तहत वहाँ पे हामी भरी, वो पाकिस्तान वापस आए और वापस आके उन्होंने एसपीडी वालों को कहा कि अमेरिकन को एक्सेस दी जाए, और इस स्टोरी के मुताबिक उस वक़्त एसपीडी ने आगे से बाजवा साहब को बड़े तरीके से जो है वो उनको इनकार किया, क्योंकि उनकी जो चेन ऑफ कमांड है एसपीडी की, जो स्पेशल प्लानिंग डिवीजन है, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो कमांड है वो थ्रू जॉइंट चीफ होती है, तो लिहाजा आर्मी चीफ को रास्ता जॉइंट चीफ ही आना चाहिए। तो इसलिए आप समझिए कि वो उन्होंने किसी तरीके से उसको डिले कर दिया, रोक दिया, और फिर 1 महीने बाद बाजवा साहब नहीं रहे, नए चीफ आ गए। अब इस स्टोरी का एक और हिस्सा भी है, वो इससे भी इम्पोर्टेंट है अली, क्योंकि वो स्टोरी का हिस्सा जाता है हमारी रीसेंट आइनी तरामीम की तरफ, जहाँ पे एक तरफ तो हमने देखा कि जनाब आर्मी चीफ के ओहदे को एलिवेट करके सीडीएफ का ओहदा बना दिया गया, यानी कि एक तो हमने जॉइंट चीफ का ओहदा ख़त्म कर दिया, और उस जॉइंट चीफ का सारा दफ्तर उठा के, अब जारी बात है हमारे जो चेयरमैन ये हैं, सॉरी कमांडर हैं डिफेंस फोर्सेस के, क्योंकि अब ये एयर फोर्स ये वो सबके मालिक बन गए हैं, उनके पास आ गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ द न्यू स्ट्रक्चर, क्या अब ये जो वाली जो चीज़ है ये अब के आर्मी चीफ यानी कि सीडीएफ के पास है, जो कि जॉइंट चीफ का पहले प्रोगेटिव होता था एसपीडी का, क्योंकि अगर न्यूक्लियर कमांड, जिस तरह से ये स्टोरी कह रही है कि न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम की जो कमांड है वो अगर अब सीडीएफ के हाथ में है, तो उसके ऊपर फिर चेक्स एंड बैलेंस क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए एक सवाल इसमें सॉरी आप बात कंप्लीट करें, सॉरी मैं बस इसको आखिरी एक चीज़ कंप्लीट कर दूं, और इसमें जो सबसे अहम बात है कि अब, क्योंकि वो स्टोरी जो है बड़े तरीके से लिखी गई है, उस स्टोरी में ये कहा जा रहा है कि अब पहले तो ये सारी उन्होंने बात बयान कर दी, और अब उसके ऊपर फाइनल चीज़ ये है कि माजी में जब जनरल बाजवा डिलीवर नहीं कर सके और पाकिस्तान आए और उनको एसपीडी वालों ने मुलाकात इंस्पेक्शन नहीं होने दी, तो फौरी तौर पर अमरीकी सदर बाइडन साहब का एक बड़ा सख्त बयान भी आ जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे महफूज हाथों में नहीं हैं, वहाँ का कमांड सिस्टम बड़ा ख़राब है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब हमारी आइनी तरामीम हो जाती हैं, फील्ड मार्शल साहब आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, अचानक हमारे ताल्लुकात बहुत दरीना हो चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो एक लव अफेयर वाली बात हो चुकी है अमेरिका के साथ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनकी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने इस मुतालबात से पीछे हट गई कि पाकिस्तान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करे, उसको कर्टेल करे, या अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको कर्टेल करे, या फिर उनको चुप चुपीते एक्सेस दे दी गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है अली, और इस सवाल को अब मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को भी उठाना चाहिए, और जो नेशनल सिक्योरिटी के रेलेवेंट इदारे हैं उन्हें भी इस पे सवाल करना चाहिए। नहीं, मगर सियासी जमातें कैसे उठाएंगी? मैं आपको बात बताता हूँ कि
اس وقت جو ہے آپ ہی کی بات، میرا اسی پر ایک سوال یہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ باجوہ جو آپ کا بہت پرانا یہ ماننا ہے آپ کا اس بات پر کہ باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن مل جاتی، لیکن اس کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ تو نواز شریف بن گیا تھا. نواز شریف کو وہ زخم یاد تھے جو باجوہ نے اس کو لگائے تھے، اور گو کہ نواز شریف کو باہر بھجوانے والا بھی باجوہ تھا، پورا انتظام کرنے والا بھی باجوہ تھا، اس کو ہسپتال میں وہ سہولتیں فراہم کرنے والا بھی باجوہ تھا، اور یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن اگر نواز شریف نہیں مانا تھا تو امریکہ کو کیا گارنٹی دی گئی کہ جو اگلا آئے گا وہ پچھلے کیے ہوئے وعدے جو ہیں اس کو وہ پورا کرے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے. اینڈ وائی وڈ امریکہ اگری آن ناٹ گیونگ ایکسٹینشن ٹو باجوہ اور وہاں سے عاصم منیر کو لے آئے؟ علی، یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور یہ اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا، کیونکہ ہم پھر ایک اسی سٹوری کے کیونکہ آج دیکھیے نا، آج تو ہمارا موضوع بحث یہ سٹوری ہے ڈراپ سائٹ کی. آج آپ کھل کے کھیلیں، کوئی آپ پہ اور مجھ پہ ڈیفیمیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم سٹوری کے بیچ میں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس سٹوری کے اندر ایک بڑا اہم جو اس کا جزو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف وہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی پینگیں بڑھ رہی تھی، اور جنرل باجوہ جو تھے وہ لابنگ کے لیے سابق اسٹیشن چیف اسلام آباد CIA کو بھی استعمال کر رہے تھے، حسین حقانی کو بھی استعمال کر رہے تھے، اور عمران خان کے خلاف ایک ذہن سازی کر رہے تھے امریکی حکام کی. دوسری جانب جو ہمارے مطلب جن کے دل میں بہت دکھ ہے عوام کا، پاکستان کا، نواز شریف صاحب، وہ لنڈن میں امریکی حکام سے ڈائریکٹ رابطے میں تھے. ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو ان کو بیکنگ دی جا رہی تھی، اور جس طرح سے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ایک بیرونی مدد حاصل تھی، اس پروگرام کا یا اس لنڈن پلان کا، جس کا ذکر عمران خان صاحب بھی بارہا کر چکے ہیں، اس پروگرام کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ نواز شریف کے ذریعے ہی سسٹم کے اندر آنا تھا. اور نواز شریف کا جو حسن انتخاب تھا وہ باجوہ نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ باجوہ واز ہائیلی انریلائبل. سیکنڈلی، باجوہ پہ پہلے نواز شریف نے احسان کیا تھا، لیکن باجوہ اس کو ڈس چکا تھا، اس لیے نواز شریف جو ہیں وہ تو اپنا بدلہ پورا لینا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے باجوے سے بھی ایک بہتر شخص کا انتخاب کر لیا تھا، جو ہم نے آنے والے دنوں میں دیکھا، جو ذاتی قسم کا اناد اور ایک انتقام رکھتے تھے عمران خان کے خلاف. تو اٹ ریئلی فٹ دا بل، بیکاز دیکھیے نا، ادروائز آپ نے پوری فوج کا بھی ڈسپلن خراب کر دیا، فوج کا پورا سینیورٹی کا سسٹم خراب کر دیا. آپ نے ایک ریٹائرڈ شخص کو بعد از ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو آرمی چیف لگایا. تو یہ چیزیں اس وقت ساری ان کے سامنے تھی، اور اسی لیے ان کا انتخاب کیا گیا. اور دین ہم نے دیکھا کہ بعد میں انہوں نے جس چیز کے لیے انتخاب کیا گیا اس چیز کے اوپر انہوں نے بہت بہتر طریقے سے ڈیلیور کیا. یہاں پہ ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، باجوہ صاحب ایک تو خیر اس وجہ سے بھی نہیں بنے کہ نواز شریف صاحب نے عاصم منیر صاحب کا انتخاب کر لیا تھا، لیکن باجوہ صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوئی جو ماضی میں وہ باقی لوگوں کے ساتھ کرتے رہے. باجوہ صاحب ISI کے DG کے طور پر ندیم انجم کو لے کر آئے تھے، اور ندیم انجم کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی وفاداری کے بارے میں ان کو یہ خیال تھا کہ وہ جناب ان کے ساتھ بہت ہی شدید قسم کی ہوگی. لیکن دیکھیے اب کیا کرے حضور، اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ پھر اس کے بعد اپنی ہی پینگیں بڑھاتا ہے. ندیم انجم صاحب نے اپنے روابط انڈیپینڈنٹلی نواز شریف سے استوار کر لیے، اور ہم نے آنے والے وقتوں میں دیکھا کہ کتنی قربت وہ حاصل کر چکے شریف خاندان کے ساتھ. اور اسی کی وجہ سے جب وقت آیا تو انہوں نے بڑی جسے کہتے ہیں نا آسانی سے، بہت آسانی سے جو ہے سہولت کاری کی نواز شریف کی نیا آرمی چیف لگانے میں. کیونکہ آپ یہ مت بھولیے کہ عاصم منیر صاحب کا نام اس لسٹ میں بھی نہیں تھا جو سینیورٹی کی لسٹ کو بھیجا گیا تھا. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ فوج کے اندر سینئر موسٹ جرنیلوں کو ہٹا کر جب آپ نے ایک جو بظاہر ریٹائر ہو گئے تھے ان کو لگایا، تو اس کے لیے اب سب سے جو امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے پاکستان میں وہ DG ISI کی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ سویلین سیٹ اپ کے اندر یہ تمام چیزوں کو لک آفٹر اسی نے کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس دفعہ جو نواز شریف تھا اس کو اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد ملی جو مشرف کے وقت وہ نہ کر سکے. اوکے، نہیں، میرا صرف اس پر جو میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، ایک تو آپ نے خود ہی اس کو ذکر کر دیا، میں یہی والا میرا سوال تھا کہ عاصم منیر کا تو کہیں پر بھی نام بھی نہیں تھا، دور دور تک نام موجود نہیں تھا. اور ظاہر ہے یہ جو لسٹ جب جاتی ہے ہمیں یہی پتہ ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ ایک پرزہ ہے اسی طرح امریکی اسٹیبلشمنٹ کا، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی اس کے بغیر جو ہے بڑا مشکل ہے کہ کوئی آرمی چیف آپ لگا سکیں یا جس طرح بھی یہ تمام چیزیں ہو سکے. اور اس کے بعد لگا دیا تو یہ اس بات کو آلریڈی اسٹیبلش نہیں کر جاتا شہزاد بھائی کہ
کہ whatever the deal was with the Bajwa, Asim had something better to offer. دیکھیں علی میں آپ ظاہر سے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. نہیں ثبوت نہیں، ہم ظاہری بات ہے ہم اس کے اوپر اپنا تجزیہ ہی دے سکتے ہیں، اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں، کوئی فیکچول سٹیٹمنٹ تو ہے نہیں. لیکن پاکستان میں ایک زمانے میں ضرور ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ایک کتاب بھی آئی تھی کہ 3 AAA جو ہے وہ پاکستان میں بہت اہم ہے، اللہ، امریکہ اور آرمی. اور پھر لگتا یہ تھا کہ ان تینوں کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ آپس میں اسی طرح سے چلتے تھے اور وہ ہم آہنگی تھی. پاکستان میں وزیر اعظم اور آرمی چیف امریکہ کی رضامندی اور خوشنودی کے بغیر نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ امریکہ کا انٹرسٹ بھی کم ہوا، کچھ ہمارے اداروں کے اندر بھی شاید میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی انڈیپینڈنس آئی. ہمیشہ یہ سسٹم ایسا نہیں رہا، لیکن ایک دفعہ پھر سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیکھیے اب ہم اگر یہ کہیں کہ امریکہ پاکستان کا آرمی چیف لگاتا ہے تو وہ بات درست نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ اس کے اندر اپنا انٹرسٹ واچ کر لیتا ہے تو یہ بات درست ہے. امریکہ نے کیا انشور کرنا ہے، امریکہ نے کیا انشور کرنا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو ہے، چاہے وہ آرمی چیف کا عہدہ ہو یا وزیر اعظم کا عہدہ ہو، جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف نہ ہو. اور اگر کبھی ہو جائے تو اس کے لیے پھر وہ جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا دیتے ہیں، جیسے کہ عمران خان کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے کہ عمران خان کی جو امریکہ کے ساتھ اچھی نہیں تعلقات بن سکے، اس میں ایک تو عمران خان صاحب کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی خواہش تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے گھر میں میر جعفر اور میر صادقوں کی جو بہتات تھی وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی. جب آپ کا اپنا آرمی چیف آپ کے خلاف لابنگ کر رہا ہو اور آپ کے خلاف جو ہے، جاری بات ہے دیکھیں میں آپ سے علی مشورہ کروں کہ یار مجھے فلاں جگہ جانا چاہیے نہ نہیں جانا چاہیے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ نہیں آپ کو ضرور جانا چاہیے، اور میرے ساتھ 10 بندے بھی مجھے مشورہ دیں کہ ضرور جانا چاہیے، اور میں اس جگہ چلا جاؤں تو پیچھے 5 بندے جا کے میرے دشمنوں کو یہ شکایت لگائیں کہ دیکھیں جی ادھر چلا گیا ہے، آپ کے خلاف ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ دے ڈیڈ ود عمران خان. دیکھیے عمران خان نے، جو کہ میں بائی دا وے اس بات سے ایگری نہیں کرتا، آرمی چیف سے تو بالکل مشورہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بالکل اپنے کابینہ کے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. لیکن عمران خان تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں نا علی کہ خان صاحب کو جب یہ چیزوں کا پتہ چلا تو ان کو باجوے کو فائر کر دینا چاہیے تھا. اور بالکل یہ بھی ایک رائے ضرور ہے، لیکن مین سوال یہی ہے یا مین ایشو یہی ہے کہ جب آپ ایک وزیر اعظم ہیں، ایک لیڈر ہیں اور ایک جمہوری لیڈر ہیں، تو آپ تمام اداروں کو آن بورڈ لیتے ہیں. ایون جو سائفر ہے، سائفر کو پبلک کرنے کا بھی جو فیصلہ ہے وہ اسی وقت کیا گیا جب کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل دونوں سے مشاورت کی وزیر اعظم نے، اور اس مشاورت کے بعد جو ایک کلیکٹیو ڈیسیژن تھا، اس ڈیسیژن کے تحت ڈی مارچ بھی کیا گیا، اور اس پھر مراسلے کے اندر جو اس کے مندرجات تھے ان کو بھی پبلک کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ عمران آئسولیشن میں یا عمران خان خود سے کوئی فیصلہ کرتا تھا. تو یہی آئی تھنک بعد میں یہ غلطی بھی ثابت ہوئی، کیونکہ ان لوگوں پہ بھی ٹرسٹ کیا جو ٹرسٹ کے قابل نہیں تھے. اوکے ٹھیک ہے، چلے اپنا ذرا اس کے نا اس پر تھوڑا سا آگے اس پہ آ جاتے ہیں. 2 چیزیں صرف. ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہاؤ وڈ اٹ افیکٹ عاصم منیر رجیم، عاصم منیر کی طاقت کو، اس کی رجیم کو، اس کی اس پورے کو، اور جس کا ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ ہے، باقی چیزوں کا ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ کمٹمنٹس ہیں. اور مگر یہ ایک سائفر جو کہ سب کو پتا تھا کہ ہے، لیکن یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلش ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. ہاؤ وڈ اٹ افیکٹ دیم، اور اٹ وونٹ ریلی میک اے ڈفرنس؟ علی اب آپ نے ایک ایسا سوال کر لیا جس سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا اٹھاؤ گے تو اپنا ہی ننگا پن دکھاؤ گے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اپوزیشن جماعت نہیں ہے. اتنی زیادہ فسطائیت ہے اور اتنا زیادہ ظلم ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. اگر کسی ملک میں سیاست ہو رہی ہوتی، کیونکہ دیکھیے آج جو ہے نا پاکستان میں، یہ میں نے 2-4 روز قبل کسی دوست سے ہی جملہ مستعار لے کے استعمال کیا تھا، اور یہ عرض کی تھی کہ پاکستان میں آج اڈیالہ کی جیل میں عمران خان نہیں بند، آج اڈیالہ میں پاکستان کی سیاست بند ہے، کیونکہ ان مخالفوں نے عمران خان کو جیل بند کروانے کے بدلے میں اپنے ملک سے سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے. دیکھیے آج نہ ہی فضل الرحمان سیاست کر سکتا ہے، نہ نواز شریف سیاست کر سکتا ہے، نہ آصف زرداری سیاست کر سکتا ہے. پی ٹی آئی تو آپ نے چھوڑی کوئی نہیں ہے، تو سیاست کون کرے گا؟ اب دیکھیے اگر نارمل حالات ہوتے، ایک فعال اپوزیشن ہوتی یا اپوزیشن جماعتیں ہوتی، اتنی بڑی خبر آنے کے بعد، اتنی شاکنگ خبر آنے کے بعد، اسپیشلی جو یہ 2 اکتوبر 2023
22 की रिपोर्ट आई है जिसमें आर्मी चीफ जो है वो एक्सेस देने की बात करता है अमरीकियों को, जिसमें ना मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को पता है ना पार्लिमान को पता है। 2 अक्टूबर 2022 में पार्लिमान तो थी। किस तरह से आप अमेरिकन को एक्सेस दे सकते हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर? और ये भी देखिए, अगर से एसपीडी ने इनकार कर दिया, कोई तो सिस्टम था। अब आज के दौर में इसके ऊपर तो फौरी तौर पे मुतालबात आने चाहिए। आज सुबह से मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए थी, असेंबली में अपोजिशन लीडर को जाके वहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बोलना चाहिए था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में सियासत नहीं रही, सियासत की इजाज़त भी नहीं है, लिहाजा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछें कि इसका जो है आसिम मुनीर साहब के ऊपर या उनकी रजीम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क तो तब पड़ेगा ना कोई ऐसी फोर्स हो, कोई ऐसा इंडिपेंडेंट फोरम हो जहाँ पर जाकर ये बात बयान की जा सके। वो तो बिज़नेस एज यूजुअल करते रहेंगे। ये बातें चाहे ड्रॉप साइट लिख रहा है या हम कर रहे हैं, ये बातें जो हैं ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए हैं और तारीख में लिखने के लिए हैं, क्योंकि वक्त अभी वो नहीं आया जब इनका एहतसाब हो सके। हाँ, अगर कभी वक्त आया तो फिर सबका एहतसाब होगा। बाजवा साहब से सवाल पूछा जाएगा कि ये आप किस तरह से करते रहे। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल ना जाऊँ, इसी स्टोरी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, स्टोरी का ये दावा है कि ये जो अमरीकी मुतालबा था वो चीन से दूरी का भी था। ये एक और बहुत ख़तरनाक बात है अली, क्योंकि चीन से दूरी जो है इसको भी देखना है कि क्या ये आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का हिस्सा है या नहीं है। क्योंकि स्टोरी का तो ये कहना है कि बज़ाहिर चीन के साथ हमारे करीबी रवाबत में काफ़ी कमी आ चुकी है, और चीन जो है हमारी अमेरिका के साथ एक जो उनको अनहिंडर्ड किस्म की एक्सेस मिल गई है पाकिस्तान के अंदर, उससे भी वो खुश नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसका मैं समझता हूँ पॉलिटिकल लीडरशिप की सतह के ऊपर इस बात को देखा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिक्स तो बची नहीं इस मुल्क के अंदर, तो अब तो पूरा मुल्क जो है वो आसिम मुनीर साहब के रहमो करम पे है। चले, मैं ठीक है, आपने ये बात की, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा बात तो नहीं की, लेकिन हकीकत यही है जो आपने बात जिसको आपने बताया और हकीकी उस पे बता दिया। लेकिन ओके, अब तो सिचुएशन यही है जो है, लेकिन व्हाट कैन बी डन टू रियली डेंट दिस और कि उनको किया जा सके, यानी कि मैं आप हम जैसे लोग, जितने भी लोग हैं जो कि इस पर बात कर सकते हैं, या जब तक कर सकते हैं, जब तक ये मौका है हमारे पास, या बाकी जितने भी लोग हैं, एक तो ये बात बता दीजिए कि व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। और एक और जरूरी, जिस तरह की मिसाल के तौर पर डोनाल्ड लू के खिलाफ जो है वो यहाँ पर अमेरिका के अंदर वो किया जा सकता है कि उसने ही लाइड अंडर एन ओथ। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है अमेरिका के अंदर कि आप अगर अंडर ओथ जो है वो आप झूठ बोल रहे हैं, और अगर ये साइफर जो है वो हो जाता है, तो अमेरिकी पाकिस्तानी जो है बाकी जगहों पर जो लोग हैं, देयर हैज टू बी अ वे कि जिस तरीके से इस बात को जो है वो ना दबाया जाए, और इसको अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोग उन हालात से नबरदाज़मा होकर वो नहीं कर सकते, तो इज देयर एनी अदर वे कि मतलब कि देखिए इनको अली, इस रजीम को किया जाए? जहाँ तक डोनाल्ड लू की बात है, डोनाल्ड लू तो एक बहुत बड़ी रियासत के अंदर एक छोटा सा मोहरा है, और उसने वही काम किया जो उसके बॉसेस ने उसको कहा। और दूसरा जो इसका हिस्सा है कि डोनाल्ड लू ने, जारी बात है, उसकी एक टेस्टिमनी भी हुई थी, उसको ज़रा दोबारा देखना पड़ेगा कि फैक्चुअली उसमें क्या, क्योंकि देखिए साइफर का होना या ना होना वो डोनाल्ड लू की जिम्मेदारी नहीं है। साइफर तो बेसिकली कम्युनिकेशन है जो हमारे सफ़ीर ने वापस अपने फॉरेन ऑफिस के साथ की, वो एक कोडेड लैंग्वेज में जाती है, इसलिए इसको साइफर किया जाता है। और फिर जब वो डिसाइफर होके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या बाकी जगहों पर जाती है तो उसके जो चीज़ों का पता चलता है। डोनाल्ड लू का इससे कोई गर्ज नहीं है। डोनाल्ड लू ने वही कन्वे किया जो उसको कन्वे करने का कहा गया। अब अगर इस साइफर के तहत उसने कोई झूठ बोला तो वो उसको ज़रूर देखा जा सकता है, क्योंकि उसने ऑन ओथ जो बातें की हैं। लेकिन हमारा इशू जो है, हमारा कंसर्न डोनाल्ड लू के साथ नहीं है, ना ही बहुत हद तक अमेरिका के साथ है। हमारा इशू और कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ की कि जो अपोजिशन, देखें नाम की तो है ना, तो यही आपका जो है आगाज़ हो सकता है कि इस वक्त देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, हम अब दूसरे एक इशू पे आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है अपने लीडर से राब्ते की बहाली, और अपने लीडर के लिए जो बुनियादी मेडिकल सहूलतें हैं उसकी एक किस्म से आप क्या बाजियाबी ही कह सकते हैं, क्योंकि वो सहूलतें नापैद हो चुकी हैं। कुछ रोज़ कबल मैं सुन रहा था सलमान अकरम राजा साहब ने गालबन सुप्रीम कोर्ट में भी और बाहर निकल के जो है सहाफ़ियों को भी बताया कि इमरान खान साहब की एक आंख बिल्कुल ज़ाया हो चुकी है। अब ये इतना बड़ा रेवलेशन है, इतनी बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ
ہمیں تو سڑکوں کے اوپر ہونا چاہیے، عدالتوں کے باہر ہونا چاہیے، بڑی تعداد میں عدالتوں کے سامنے. دیکھیے اتنا زیادہ نارملائز ہو گیا ہے یہ تشدد جو ہے نا، اتنا نارملائز ہو گیا ہے کہ ابھی پچھلے منگل کو یہ کہا گیا تھا کہ اگلے منگل سے پہلے ملاقات کروا دی جائے گی، اور یہ وعدہ ایک صوبے کے چیف منسٹر سے کر دیا گیا. آج سوموار کا روز ہے، کل منگل بھی آ جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملاقات ہوگی. پچھلے منگل کو بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ ویسے ہی ان کو اٹھانے کے لیے کیا گیا. تو اب علی پھر وقت آ گیا ہے نا کہ پھر آپ کو اس کے اوپر کوئی راست اقدام اٹھانا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف میں یہ بڑا غلط میسج جاتا ہے کہ اگر ہم ہر منگل کو جا کے ان کے ایک وعدے کے اوپر اٹھ کے واپس آ جائیں. اب یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے ایک صوبے میں حکومت بنتی ہے، نیا چیف منسٹر آتا ہے، اس چیف منسٹر کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا اپنے لیڈر کے ساتھ جیل میں. جبکہ اس کے برعکس نواز شریف کے دور میں آپ دیکھیے جب نواز شریف 2-4-6 مہینے جیل میں رہا بھی، وہاں تو روز سیاسی بیٹھک لگتی تھی. محمد زبیر صاحب اس بات کے گواہ ہیں، وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ گھنٹوں جو ہے وہ سیاسی میٹنگ ہوتی تھی. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی بیان دیتے ہیں، اور سیاسی بیان بھی وہ بندہ دیتا ہے جو ملاقات کے لیے نہیں جاتا. لیکن اب یہ سب چیزیں ہم نے جو برداشت کر لی ہیں نا، یہ بھی ہماری زیادتی ہے. ہمیں اسے برداشت نہیں کرنا ہے. عوام اس کے اوپر کوئی قدم اٹھانا چاہتی ہے، اب لیڈرشپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر ان کی رہنمائی کریں. اور وہ یہ جو ایشو ہے کہ جی ہم ہر منگل کو ایک نئی تاریخ لے کر واپس آ جاتے ہیں، دیٹس ناٹ گڈ انف. بیکاز دیکھیے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ اکتوبر 2025 سے چل رہا ہے. آج حضور والا مئی جو ہے وہ 2026 آ چکا ہے، اور ان کو انڈیپینڈنٹ اور جسے کہتے ہیں فعال میڈیکل اٹینشن نہ ملنے کی وجہ سے ہی ان کی آنکھ ضائع ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک بڑی ایمرجنسی ہونی چاہیے جماعت کے لیے بھی اور تمام عہدیداروں کے لیے بھی، اور اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو چیزیں ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں، جس طرح سے ڈراپ سائٹ نے ڈاکومنٹ کی ہے، باقی اور لوگ بھی ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہمارے کام اس وقت آئے گی جب آپ سسٹم کے اندر موجود ہوں گے. ابھی تو آپ کو سسٹم میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے. آپ براہ مہربانی دیوار سے تھوڑا سا 2-4 قدم آگے نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یاد رکھیے وہ آپ کو وہی جگہ دیں گے جو جتنا آپ سٹرگل کریں گے. اگر آپ کم سٹرگل کریں گے تو وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے رکھیں گے، جو اس وقت انہوں نے تحریک انصاف کو لگا کے رکھا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. ہم انتظار کریں گے اگلے 24 گھنٹے کا کہ جو ایک اور ایکسکلوسیو سٹوری ہے جو آپ نے کرنی ہے، وہ آپ نے کہا ہے ہمیں بہت امیدیں دلا دی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی کریں گے. ہم اپنی ایک کوشش ہے اس کو ہم جاری رکھتے ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹ جتنی بھی چیزیں ہو جائیں اتنا بہتر. مجھے کسی نے کہا تھا کہ جو سائفر ہے اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ میں پڑھ دوں تاکہ اس کا کوئی کلپ جو ہے وہ لگا دیں، تو میں وہ کرنا چاہوں گا. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو علی، تھینک یو. تھینک یو تھینک یو. اچھا، شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بڑی تفصیل میں ساری جو گفتگو تھی وہ کی، اور آپ نے وہ سنا بھی. ابھی بہت سی چیزیں تھیں کہ جو جس پر بات ہو سکتی تھی، ہونا چاہیے تھی، لیکن جو ہے وہ کس طرح سے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمیں جو ہے بار بار پچھلے 70-80 سال سے ہر ایک کو ڈکلیئر قرار دیا، غدار کہتے رہے، اور یہ بھی غدار اور وہ بھی غدار اور وہ بھی غدار ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے ثبوتوں سمیت جو ہے انہیں غدار جو ہے نا وہ سب کے سامنے وہ کر دیا. یہ وہ مراسلہ ہے جو تھا جس کا اردو ترجمہ کسی کے کہنے پر ہم جو ہے اس کا میں آپ کو پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جی میں نے یہ اسد مجید صاحب کی طرف سے جو انہوں نے وہ لکھا، اور وہ جب انہوں نے اسلام آباد میں بھیجا تو یہ اسد مجید جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، کہ یہ خفیہ سفارتی مراسلہ سائفر میسیجز میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والی گفتگو درج ہے. میں نے آج جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ظہرانے پر ملاقات کی. ان کے ہمراہ نائب معاون وزیر خارجہ لیس وگوری بھی موجود تھے. ڈی سی ایم ڈی اے اور کونسلر قاسم بھی میرے ساتھ شامل تھے. ابتدا میں ڈان نے یوکرین بحران پر پاکستان کے موقع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اور یورپ میں لوگ کافی پریشان ہیں کہ پاکستان یوکرین کے معاملے پر اتنا جارحانہ طور پر غیر جانبدار موقف کیوں اختیار کر رہا ہے. اگر ایسا موقف ممکن بھی ہے، ہمیں یہ موقف غیر جانبدار دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کونسل NSC کے ساتھ اپنی گفتگو میں انہیں واضح طور پر محسوس ہوا کہ یہ وزیر اعظم کی پالیسی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں یہ سب اسلام آباد میں جاری سیاسی ڈرامے سے جڑا ہوا ہے اور وزیر اعظم ایک عوامی تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
میں نے جواب دیا، یعنی کہ اسد مجید جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ صورتحال کی درست تشریح نہیں۔ پاکستان کا یوکرین کے بارے میں موقف مختلف اداروں کے درمیان تفصیلی مشاورت کے بعد اختیار کیا گیا تھا۔ پاکستان نے کبھی عوامی سطح پر سفارتکاری کرنے کی روایت نہیں اپنائی۔ وزیر اعظم کے سیاسی جلسے میں دیے گئے بیانات دراصل اسلام آباد میں موجود یورپی سفیروں کے اس عوامی خط کے رد عمل میں تھے جو سفارتی آداب اور پروٹوکول کے خلاف تھا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان یا امریکہ کا کوئی بھی سیاسی رہنما عوامی جواب دینے پر مجبور ہوتا۔ میں نے ڈان سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سخت رد عمل کی وجہ اقوام متحدہ میں پاکستان کا ووٹنگ سے غیر حاضر رہنا تھا؟ انہوں نے واضح طور پر انکار کیا اور کہا کہ اصل وجہ وزیر اعظم کا ماسکو کا دورہ تھا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ روس کا دورہ وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر آگے کا راستہ مشکل ہوگا۔ پھر کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ یورپ اس معاملے کو کیسے دیکھے گا، لیکن مجھے شبہ ہے کہ ان کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوگا۔ سچ کہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم کی تنہائی امریکہ اور یورپ دونوں کی طرف سے بہت بڑھ جائے گی۔ ڈان نے مزید کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا ماسکو کا دورہ بیجنگ اولمپکس کے دوران منصوبہ بنایا گیا تھا اور پہلے صدر پیوٹن سے ملاقات کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی، جس کے بعد ماسکو جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں نے ڈان کو بتایا کہ یہ تاثر مکمل طور پر غلط اور گمراہ کن ہے۔ ماسکو کا دورہ کئی سالوں سے زیر غور تھا اور یہ ایک ادارہ جاتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے زور دے کر کہا کہ جب وزیر اعظم ماسکو روانہ ہوئے اس وقت روس کا یوکرین پر حملہ شروع نہیں ہوا تھا اور ابھی بھی امید موجود تھی کہ صورتحال جنگ تک نہیں پہنچے گی اور پرامن حل کی امید موجود تھی۔ میں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی انہی دنوں ماسکو جا رہے تھے۔ ڈان نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ وہ دورے خاص پر یوکرین تنازع کے حل کے لیے گئے تھے، جبکہ وزیر اعظم کا دورہ دو طرفہ اقتصادی وجوہات کی بنیاد پر تھا۔ میں نے ان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ وزیر اعظم نے ماسکو میں موجودگی کے دوران صورتحال پر واضح افسوس کا اظہار کیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ سفارتکاری کامیاب ہوگی۔ میں نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ مکمل طور پر دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں تھا اور اسے روس کے یوکرین کے خلاف اقدامات کی حمایت یا توثیق نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یوکرین بحران پر ہمارا موقف اس خواہش سے متعین ہوتا ہے کہ تمام فریقوں کے ساتھ رابطے کے ذرائع کھلے رکھے جائیں۔ اقوام متحدہ میں ہمارے بعد کے بیانات اور ہمارے ترجمان کے موقف نے اس بات کو واضح کیا، جبکہ اقوام متحدہ کے منشور طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت اور تنازعات کے پرامن حل کے اصولوں سے ہماری وابستگی کا اعادہ بھی کیا گیا۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان اس بات پر تشویش رکھتا ہے کہ یوکرین بحران افغانستان کے تناظر میں کس طرح اثر انداز ہوگا۔ ہم اس تنازع کے طویل المدتی اثرات کی وجہ سے پہلے ہی بہت بھاری قیمت چکا چکے ہیں۔ ہماری ترجیح افغانستان میں امن اور استحکام تھی، جس کے لیے ضروری تھا کہ روس سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ تعاون اور رابطہ برقرار رکھا جائے۔ اسی تناظر میں رابطوں کے دروازے کھلے رکھنا ناگزیر تھا اور یہی عنصر یوکرین بحران پر ہمارے موقف کو بھی متعین کر رہا تھا۔ جب میں نے بیجنگ میں ہونے والی ایکسٹینڈڈ ٹروئیکا میٹنگ کا حوالہ دیا تو ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں ابھی بھی اس بات پر غور جاری ہے کہ امریکہ کو ایکسٹینڈڈ ٹروئیکا اجلاس یا افغانستان سے متعلق انطالیہ اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ کی پوری توجہ صرف روس کے ساتھ یوکرین پر بات چیت پر مرکوز ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یوکرین بحران افغانستان سے توجہ ہٹا دے۔ ڈان نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈان سے کہا کہ جس طرح وہ اپنا موقف کھل کر بیان کر رہے ہیں اسی طرح میں بھی اپنا نقطۂ نظر واضح انداز میں پیش کروں گا۔ میں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ہمیں مسلسل یہ محسوس ہوا کہ امریکی قیادت ہماری قیادت کے ساتھ رابطے میں ہچکچاہٹ دکھا رہی ہے۔ اس ہچکچاہٹ نے پاکستان میں یہ تاثر پیدا کیا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں محض ایک استعمال کی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ یہ احساس بھی موجود تھا کہ اگرچہ امریکہ ہر اس معاملے میں پاکستان کی حمایت چاہتا ہے جو اس کے لیے اہم ہے، لیکن پاکستان کے لیے اہم معاملات خصوصاً کشمیر پر امریکہ کی جانب سے ویسی حمایت نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر مؤثر رابطے بہت ضروری ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ اگر یوکرین بحران پر ہمارا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو ماسکو کے دورے سے پہلے اور اقوام متحدہ میں ووٹنگ سے قبل امریکہ نے اعلیٰ قیادت کی سطح پر ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ معاملہ صرف ڈی سی ایم سطح پر اٹھایا تھا۔ پاکستان اعلیٰ سطحی روابط کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اسی وجہ سے وزیر خارجہ نے سیکٹری بلنکن سے بات کرنے کی
کوشش کی تاکہ پاکستان کا موقف اور نقطۂ نظر براہ راست واضح کیا جا سکے، تاہم یہ گفتگو ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ ڈان نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی ہلچل کے باعث اس وقت ایسے روابط کا مناسب وقت نہیں، اور یہ معاملہ اس وقت تک مؤخر کیا جا سکتا ہے جب تک پاکستان کی سیاسی صورتحال مستحکم نہ ہو جائے۔ میں نے دوبارہ اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ یوکرین جیسے پیچیدہ بحران میں ممالک کو کسی ایک فریق کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، اور سیاسی قیادت کی سطح پر فعال دو طرفہ روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈان نے جواب دیا، آپ نے اپنا موقف واضح طور پر پہنچا دیا ہے اور میں اسے اپنی قیادت تک پہنچاؤں گا۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے حالیہ امریکی سینٹ کی ذیلی کمیٹی میں یوکرین بحران کے حوالے سے بھارت کے موقف کے دفاع میں ان کے بیانات دیکھے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے لیے مختلف معیار اپنا رہا ہے۔ ڈان نے جواب دیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں بھارت کے غیر حاضر رہنے پر امریکی قانون سازوں کے سخت جذبات سماعت کے دوران واضح تھے۔ میں نے کہا کہ سماعت سے یہ تاثر ملا کہ امریکہ کو پاکستان کے مقابلے میں بھارت سے زیادہ توقعات وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے موقع پر زیادہ تشویش ظاہر کر رہا ہے۔ ڈان نے قدرے گریزاں انداز میں جواب دیا کہ واشنگٹن امریکہ بھارت تعلقات کو بڑی حد تک چین کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ بھارت کے ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، میرا خیال ہے کہ جیسے ہی تمام بھارتی طلباء یوکرین سے نکل جائیں گے ہم بھارت کی پالیسی میں تبدیلی دیکھیں گے۔ میں نے امید ظاہر کی کہ وزیراعظم کے روس کے دورے کا معاملہ ہمارے دو طرفہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ڈان نے جواب دیا، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے نقطۂ نظر سے اس نے پہلے ہی تعلقات میں دراڑ ڈال دی ہے۔ آئیے چند دن انتظار کرتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس معاملے پر ہمارا کوئی بڑا اختلاف نہیں رہے گا اور دراڑ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ بصورت دیگر ہمیں اس مسئلے کا براہ راست سامنا کرنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کیسے سنبھالا جائے، اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ ہم نے افغانستان اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق دیگر امور پر بھی گفتگو کی۔ اس گفتگو کے اس حصے پر الگ مراسلہ ارسال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسد مجید صاحب نے تجزیہ دیا، دو تین لائنوں کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ ڈان وائٹ ہاؤس کی واضح منظوری کے بغیر اتنا سخت سفارتی پیغام نہیں دے سکتا تھا جس کا وہ بار بار حوالہ دیتا رہا۔ واضح طور پر ڈان نے پاکستان کے داخلی سیاسی عمل پر اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بات کی۔ ہمیں اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اسلام آباد میں امریکی ناظم امور سی ڈی اے کو مناسب سفارتی احتجاج ڈی مارش دینے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ تھا جی وہ اس کا اردو ترجمہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس طرح سے غداری کی اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، اور یہ وزیر اعظم کے ساتھ غداری نہیں تھی، یہ اس قوم کے ساتھ غداری تھی۔ یہ خود تو ان لوگوں میں غیرت کی کافی زیادہ کمی رہتی ہے، غیرت، خودداری اور اس طرح کی ان کے اندر ہے نہیں، لیکن جو جس طرح سے اس بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے کسی بھی طور پر پوری قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ یہ ایک خوددار انسان میں اور بے شرم اور بے غیرت انسان میں فرق ہوتا ہے، اور باجوہ نے جتنی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، لیکن صرف باجوہ کی بات نہیں ہے، باجوہ کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اسی بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا۔ اب باجوہ گیا تو اس کے بعد یہ جو عاصم منیر آیا یہ اس سے زیادہ بے شرم ہے، یہ اس سے زیادہ بے غیرت ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے، یہ بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو جی ایچ کیو ہے، یہ جو محکمہ ہے، یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرزہ ہے۔ جس طرح باقی امریکہ کے پرزے ہیں اسی طرح یہ بھی پرزہ ہے۔ یہ ادارہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے قائم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی، یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسی ہلچل مچے گی، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر مؤثر اپنا کردار ادا کرے گی، مؤثر اپوزیشن کرے گی، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ان تمام غداروں کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔